اے میری مقرب مخلوق انتم تصلون علیہ 70 صلاۃ انا اصلی علیہ 700 صلاۃ، تم اس بندے کی 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے ہو، میں اللہ 700 مرتبہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صلوات پوری ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ آپ نے شاید پاکستان میں بھی دیکھا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا چونکہ ہم زیادہ تر باہر رہتے ہیں، مکہ مدینہ میں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے صلو علی النبی، بس فقط محمد کے اوپر صلوات، صلو علی النبی۔ یہ جو صلوات ہے جو فقط نبی پہ بھیجی جائے اور اس کی آل پہ نہ بھیجی جائے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ صلوات دم بریدہ صلوات ہے۔ اور جب کوئی فقط محمد پہ صلوات بھیجتا ہے اور اس کی آل پہ صلوات نہیں بھیجتا، اس کی دعا اور آسمان کے درمیان 70 حجاب بن جاتے ہیں جو دعا کو اوپر جانے ہی نہیں دیتے۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ یہ روایت میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے اس لیے سنائی تاکہ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سلامت رہیں، اللہ زندگیاں کرے اور ہر قسم کے غم سے آپ محفوظ رہیں سوائے غم شبیر کے۔ عشرہ محرم الحرام میں کل ہم نے اپنے موضوع کے اوپر پہلی گفتگو کی تھی اور موضوع ہمارا علی در دعائے نبی، یعنی پیغمبر نے اپنے بھائی علی کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں کا ہم نے تعارف کروانا ہے۔ کس موقع پہ دعا مانگی گئی، کون سی دعا مانگی گئی، کیوں مانگی گئی، یہ سارا ہم اس عشرہ محرم الحرام میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے جو ختمیہ مرتبت کا فرمان پڑھنے کی سعادت حاصل کی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، حر کہتے ہیں گرمی کو اور برد کہتے ہیں سردی کو، اے اللہ علی ابن ابی طالب سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ سردی میں ہمیں سردی نہ لگے اور گرمی میں ہمیں گرمی نہ لگے۔ کتنا ہم اور آپ انتظام کرتے ہیں، سردیوں میں موٹا لباس خریدتے ہیں، سونے کے لیے بہترین کمبل یا لحاف خریدتے ہیں، گھر میں ہیٹر بھی لگاتے ہیں، گرمیوں میں اے سی، کولر، پنکھا، ان سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ختمیہ مرتبت نے علی کے لیے یہ 2 جملے کہہ کے ان ساری روٹین سے جان چھڑا دی۔ کہا علی کو اللہ گرمی سے بھی دور رکھ اور سردی سے بھی دور رکھ۔ آؤ ذرا تاریخ کا ذوق اور شوق رکھنے والے تاریخ کے اوراق کی روگردانی کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دعا پیغمبر نے کس موقع پہ اپنے بھائی علی کے لیے مانگی۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے نا، مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کو بات کنورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مجلس جو ہے وہ 2 طرف سے ہوتی ہے نا۔ یہ مدرسوں میں ہم جو لیکچر دیتے ہیں وہ ایک طرف ہوتا ہے، مجلس تو طرفین سے ہوتی ہے، آپ نے کچھ بولنا ہے، میں نے کچھ بولنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد توجہ کا طلبگار ہوں، ایک تمہید اور دعا تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7ویں ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف رخ کیا، قلعہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی، قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے بڑھے۔ بتاتا چلوں کہ خیبر عربی زبان کا لفظ نہیں ہے،
عبرانی زبان کا لفظ ہے خیبر، اور یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پہ یہودیوں کی ایک آبادی تھی، جہاں کم و بیش 16 سے 20 ہزار کے لگ بھگ یہودی آباد تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مخصات قلعے بنا رکھے تھے۔ سب سے بڑے قلعے کا نام خیبر تھا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ سب سے بڑے قلعے کا نام خیبر تھا، اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو اس بڑے قلعے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے، اور پھر 7 قلعوں کے ارد گرد ایک وسیع و عریض قسم کی خندق کھودی گئی تھی تاکہ کوئی بھی اندر آنے کی جرت نہ کر سکے۔ پیغمبر اکرم کو جب پتہ چلا کہ یہودی پر تول رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ان کے حملہ کرنے سے پہلے پیغمبر نے لشکر تیار کیا۔ تاریخ کہتی ہے 1600 افراد کا لشکر، جن میں سے فقط 200 افراد گھوڑوں پہ سوار تھے۔ ان کو لے کے پیغمبر میدان خیبر کی طرف بڑھے۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ یا بابا جی کو پہلے دیکھ لیں، وہ آ رہے ہیں، پھر پڑھے۔ 1600 کا لشکر لے کے 200 گھوڑا سوار ختمی مرتبت میدان خیبر کی طرف بڑھے۔ جب خیبر کے نخلستانوں میں لہلہاتے کھیتوں کے اندر داخل ہوئے نہ ختمی مرتبت، ایک ندا دی، کہا من دخل فہو آمن، جو بندہ ان نخلستانوں اور ان کھیتوں کے اندر آ گیا، اے یہودیوں، تو وہ سمجھ لے کہ میں محمد نے اسے امان دے دی۔ لہذا جو بچنا چاہتا ہے وہ سیدھا ادھر آ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا کمانڈر علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ علی ابن ابی طالب کو، اور نہ فقط اس جنگ میں، ہر جنگ میں پیغمبر اکرم نے اپنا علم دیا ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں۔ بس مجھے کہنے دیجئے، دنیا میں پیغمبر کا علم علی کے ہاتھ میں، آخرت میں لوائے حمد ہے علی کے ہاتھ میں۔ دنیا میں بھی پیغمبر کا علم ہے علی کے ہاتھ میں، اور آخرت میں بھی لوائے حمد کا ہمیں انشاءاللہ سایہ نصیب ہوگا جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہوگا۔ پیغمبر نے جب یہ ندا دی نا کہ جو ان کھجوروں کے نیچے آ جائے گا، جو ان نخلستانوں کے اندر آ جائے گا، وہ امان پا گیا، علی ابن ابی طالب نے اس آواز کو لوگوں تک بلند آواز سے پہنچایا۔ کوئی سپیکر تو لگے ہوئے نہیں تھے اس وقت۔ جب پیغمبر نے یہ بات کی، علی ابن ابی طالب نے زور سے اعلان کیا تاکہ سارے یہ اعلان سن لیں۔ جبریل پیغمبر کے پہلو میں تھا، یہ دیکھ کے جبریل ہنسنے لگا۔ پیغمبر نے جبریل کو جب مسکراتے ہوئے دیکھا نا تو کہا ما یضحکک یا جبرائیل، اے جبرائیل تیرے ہنسنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا انی احبہ یا رسول اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ میں علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے علی کو بتایا، علی جبریل تجھ سے محبت کرتا ہے۔ علی مولا نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس مقام و مرتبے تک پہنچ گیا ہوں کہ جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی مجھ سے محبت کرے؟ جاگنا ذرا اپنے مولا کے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اور ان کی ولا کو سنتے ہوئے اپنے ایمان کو چارج کرنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نعم ومن هو خیر من جبرائیل، اللہ جو جبریل کا بھی خالق ہے، جو جبریل سے بھی بہتر ہے، وہ ذات احدیت بھی تجھ سے محبت کرتی ہے، وہ ذات احدیت بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ بس وہ علی جو محبوب ملائکہ ہو، وہ علی جو محبوب مصطفیٰ ہو، وہ علی جو محبوب تمام کائنات کا محبوب ہو، اسے کیا ضرورت کہ کوئی اس سے محبت کرے؟
علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں علی کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے کہ میں علی سے محبت کروں گا، علی کو کیا پرواہ کہ کوئی اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرنے کے لیے رب کافی ہے، اور اس سے محبت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کافی ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں آدم سے لے کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے مادی برحق تک، جس انسان کی محبت، جس انسان کی ولایت، جس انسان کا عشق ایمان اور نفاق کی علامت ٹھہرا، وہ علی حیدر کرار ہے۔ مجھے دکھا دو، صحابہ یہ کہا کرتے تھے اپنے زمانے میں، کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ پیغمبر کے زمانے میں اگر ہمیں کبھی شک ہوتا کہ کون منافق ہے، کون محب ہے، ہم علی کا نام لیتے، اگر چہرے پہ بل پڑ جاتے سمجھتے منافق ہے، چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل جاتا سمجھتے موالی ہے۔ ابھی خیبر کے قصے کو آگے چلانے سے پہلے تمہید میں ابھی تک ہوں، ایک جملہ عرض کرتا چلوں، یہ جبریل ہر وقت علی و رسول کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، یہ موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے لیکن فائدے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، یوں مجمع لگا ہوا ہے، درمیان سے ایک خوبصورت بندہ کھڑا ہوتا ہے، سفید ریش ہے، نورانی چہرہ ہے، کوئی ادھر سے سوال کر رہا ہے، کوئی ادھر سے سوال کر رہا ہے، مولا سب کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، یہ بندہ درمیان سے کھڑا ہوا، اس نے عجیب سوال کیا، کہا مولا بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے نگاہ دوڑائی، دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، آسمان کی طرف، زمین کی طرف، یکدم علی ابن ابی طالب نے جب 6 جہات کی طرف نگاہ دوڑائی نا تو کہا جبریل تو ہے، تو جبریل ہے۔ کہا مولا ہاں میں مانتا ہوں میں جبریل ہوں، کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو علی کی نگاہ فقط دائیں طرف نہ رکی بلکہ مشرق کو چیرتی ہوئی اینڈ تک پہنچ گئی، ادھر دیکھا تو مغرب کو چیرتی ہوئی اینڈ تک پہنچی گئی، آگے دیکھا تو آگے تک چلی گئی، اوپر دیکھا تو عرش الہی تک پہنچ گئی، نیچے دیکھا تو تحت الثرى تک پہنچ گئی۔ علی کی نگاہ نے پورے عالم میں ایک گردش کی، کہیں نظر نہ آیا، میں سمجھ گئی تو ہی جبرائیل ہے، میں سمجھ گیا تو ہی جبرائیل ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی مولا، یہ علی حیدر کرار ہے کہ جن کا ستم ظریفی ہے یہ واقعاً علی ابن ابی طالب کا کسی سے مقابلہ کروانا، یہ ستم ظریفی ہے۔ علی کل حال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ندا لگائی، علی نے ندا پہنچائی، اور پھر علی ابن ابی طالب آ گئے، خیمے لگ گئے۔ اب روایات کہتی ہیں کہ پیغمبر نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا کہ تم کچھ اصحاب کو لے جاؤ اور قلعے کو فتح کرو، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر گئے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ نہیں حضرت عمر پہلے گئے اور پھر حضرت ابو بکر گئے۔ علی کل حال دونوں طریقے سے 20 دن تک مسلمان جاتے رہے، واپس آتے رہے، قلعہ کسی سے فتح نہ ہوا۔ پیغمبر
پیغمبر اکرم درد شقیقہ میں مبتلا تھے، یعنی سر درد میں مبتلا تھے۔ علی ابن ابی طالب آشوم چشم میں مبتلا تھے، یعنی آنکھ کے درد میں مبتلا تھے۔ امیر المومنین کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ روایات کہہ رہی ہیں اتنا علی کو نظر نہیں آتا تھا کہ اتنا ایک قدم آگے چل سکتے، اس حد تک مولا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیغمبر نے جب اپنے لشکر میں نا امیدی دیکھی تو نوید فتح سناتے ہوئے ایک اعلان کیا، کہا اما واللہ لأعطین الرایت غدا، خدا کی قسم کل میں علم اسے دوں گا، رجلاً جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، کرارن جو پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن جو بھاگنے کا سوچتا بھی کبھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ فتح کا تاج اس کے سر پہ سجا کے بھیجے گا۔ اعلان ہو گیا، مسلمانوں کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہر بندہ، ہر صحابی یہ دل میں تمنا رکھتا تھا کہ کل مجھے علم ملے گا، کل سرداری مجھے ملے گی، کل قیادت مجھے ملے گی، کل لشکر کا کمانڈر میں ہوں گا، کل مرد میں ہوں گا، کل کرار میں ہوں گا، کل غیر فرار میں ہوں گا۔ ہر بندہ یہ تمنا رکھتا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ میں آپ کو ذرا 2 یا 3 روایتیں سناؤں کہ مسلمانوں نے رات کیسے گزاری، اصحاب نے رات کتنی محبت اور شوق سے گزاری، رات کروٹیں بدل بدل کے گزاری کہ شاید میرا نام آ جائے۔ کوئی صحابی نہ سویا اسی امید میں۔ اس لیے کیوں، ذرا تلگنگ والوں مجھ سے یہ سوال کرو نا کہ کیوں امید لگائے بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ علی ان کی نگاہوں میں بیمار تھے، اور کسی کو یہ سان گمان بھی نہیں تھا کہ علی جائے گا، وگرنہ علی اگر ٹھیک ہوتے تو کوئی امید اور تمنا بھی نہ کرتا۔ یہ تو کسی کے گمان بھی نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب معجزانہ طریقے پہ ٹھیک ہو جائیں گے اور خیبر میں مرحب سے مقابلے کے لیے چلے جائیں گے۔ سنیے گا ذرا، 2 موقف میں بیان کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی نا، مسلمانوں نے بڑی تڑپ، بڑی امید، بڑے شوق اور بڑی لگن کے ساتھ رات گزاری کہ مجھے سرداری ملے گی۔ 2 موقف فقط بتا رہا ہوں۔ پہلا موقف خلیفہ دوم کا ہے، جو مشہور ترین کتاب طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے، بہت معروف کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، عربی میں یہ کتاب موجود ہے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ ہے، ما احببت الامارۃ قبل هذا اليوم، اس دن سے پہلے میں نے کبھی بھی سرداری کی تمنا نہیں کی تھی۔ اس دن سے پہلے میں نے کبھی بھی سرداری کی تمنا نہیں کی تھی۔ جاگ تلگنگ کے مجمع میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر کے میدان میں جنہوں نے بھی سرداری کی تمنا کی تھی، انہوں نے یہ دبے لفظوں میں اقرار کیا، خیبر کے دن جو مرعد کے مقابلے میں نکلا وہی سردار ہے، وہی سردار ہے۔ لہذا کہا کہ میں نے تمنا کی، اس دن سے پہلے میں نے تمنا نہیں کی۔ اور پھر خلیفہ دوم فرماتے ہیں فتطاولت واستشرفت رجاء ان يدفعها الی، میں جب پیغمبر کے سامنے بیٹھا نا صبح، پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور میں نے سر بلند کیا اور میں نے اٹھ اٹھ کے پیغمبر کو دکھایا، کاش علم مجھے دے دیتے۔
یہ اٹھ کے مجمع میں دکھایا کہ میں بھی موجود ہوں، مجھے علم دیجیے۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف سعد ابن ابی وقاص کا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے، پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے، جو ہی پیغمبر خیمے سے باہر نکلے، پیغمبر کے ہاتھوں کے اوپر عمامہ تھا، علم موجود بھی تھا، انتظار میں ہم تھے۔ میں صفوں کو چیرتا ہوا آ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھا، اپنے سر کو بلند کیا، زانوؤں کے اوپر بلند کر کے دکھا رہا تھا ہم بھی ویسے بیٹھے ہیں، یہاں ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمیں علم دیجئے۔ لیکن پیغمبر اکرم کی عطا کا معیار کچھ اور تھا۔ پیغمبر اکرم سب کے کارناموں کو جانتے تھے، کوئی جتنا بھی بلند ہوتا رہے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جب مجمع پہ نگاہ دوڑائی نہ ادھر سے لے کے اینڈ تک علی نظر نہ آئے، کہا این علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ میرا بھائی علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا علی بیمار ہے۔ فوراً کہا علی بیمار ہے، وہ خیبر کے میدان میں مرحب کے مقابلے کے لیے نہیں جا سکتا۔ پیغمبر نے کہا کسی کو بھیجو، جاؤ علی کو بلا کے لائے۔ ایک شخص کو بھیجا۔ امیر المومنین چونکہ نظر نہیں آتا تھا، امیر المومنین کی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے، ایک شخص کو بھیجا جو امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑ کے پیغمبر کے سامنے لے کے آیا۔ پیغمبر نے کہا ما بکا یا علی، کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اس حد تک مبتلا ہوں کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کہا میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، اپنا دستے مبارک علی کے سر پہ رکھا، علی کے سر کو اپنی گود میں لیے رکھا، لعاب دہن نکال کے علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی کی آنکھوں پہ جب لعاب دہن نکلا، ختم ہو گئی میری تمہید، میں آ گیا ہوں اس دعا کے اوپر۔ جب آنکھوں کو لعاب دہن کے اوپر لگایا نا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ میں محمد تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ۔ اب سمجھ آئی کس موقع پہ مانگی ہے یہ دعا؟ کہ علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ۔ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ جب کہنا تھا، علی ابن ابی طالب نے کہا کہ خدا کی قسم اس دعا کے اثر سے ساری زندگی نہ مجھے کبھی سردی کا احساس ہوا نہ گرمی کا احساس ہوا، نہ سردی کا احساس ہوا نہ گرمی۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین سردی میں گرمیوں کا لباس پہنتے اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہنتے، اس لیے کہ نہ سردی کا احساس ہے نہ گرمی کا احساس ہے، پیغمبر کی دعا کا اثر ہے۔ جب آئے تھے نا مدینہ سے کوفہ اپنی حکومت کے لیے، تو دیکھا کہ سخت سردی، جاڑے کا موسم، ایک باریک سا کمبل لپیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا امیر المومنین، بیت المال سے آپ کا بھی تو حصہ ہے جیسا دوسروں کا حصہ ہے، سب کو بانٹتے ہیں، آپ اپنے لیے بیت المال سے کوئی ایک اچھا سا کمبل کیوں نہیں خرید لیتے تاکہ آپ اس سردی سے بچ سکیں؟ امیر المومنین کا جملہ سننا، کہا جب مدینہ سے چلا تھا تو یہ کمبل اپنے ساتھ لایا تھا اور مرتے دم تک یہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ علی کو نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جن سے دیکھیں اگر انسان امیر المومنین اور ان کی اولاد اطہار کے ساتھ حقیقی معنوں میں جڑ جائے تو انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہم غیروں کے در پہ جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، معاف کیجیے گا اس جملے سے، سب سے بڑا اگر کوئی دربار ہے وہ تو نجف کے والی علی ابن ابی طالب کا دربار ہے۔
وہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات. حاضرین مجلس کی گناہوں کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات. صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بلند آواز سے صلوات بھیجنا دلوں سے منافقت کو دور کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. صلوات محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. بیمار حضرات کو حضرت سجاد کی بیماری کے صدقے میں شفا یابی نصیب فرمائے. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس وبا کا خاتمہ ہو اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے. مل کے محمد و اہل بیت محمد کے اوپر بلند آواز سے صلوات بھیجیں. جو افراد پیچھے بیٹھے سیڑھیوں کے اوپر اگر وہ مجمع میں آ جائیں تو
زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ مجمع جو ہے وہ ایک جگہ جم کے جب بیٹھے گا تو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو آگے آ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 92 میں علامہ مجلسی نے ایک باب لکھا ہے، باب فضل الصلاۃ علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کی فضیلت، محمد و آل محمد کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان پہ صلوات بھیجنے کا باب، پورا ایک باب لکھا ہے۔ اس باب کے اندر ایک روایت کو تیمناً و تبرکاً بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیغمبر نے مجھے کہا، یا علی الا ابشرک بخیر، اے علی کیا میں تجھے خیر کی خوشخبری نہ دوں؟ توجہ ہے میری طرف۔ امیر المومنین نے فرمایا، انت لا زلت مبشرا بالخیر، آپ تو یا رسول اللہ ہمیشہ ہی خیر کی خوشخبریاں دیتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے مبشر اور منذر، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، آپ تو ہمیشہ ہی خوشخبریاں دیتے ہیں، آج کوئی نئی چیز ہے تو بتائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ کہا، یا علی اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی جبریل نے مجھے ایک عجیب بات کی خبر دی ہے۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہتا چلوں کہ جبریل نے ابھی جو آ کے پیغمبر کو خبر دی تھی، پیغمبر کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ وہ علوم جو اللہ کی طرف سے بذریعہ جبریل پیغمبر تک پہنچتے ہیں، پیغمبر ان علوم کو علی تک پہنچانے میں تاخیر کرے، فوراً ان علوم کو علی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی جبریل نے مجھے خوشخبری دی ہے، خبر دی ہے، کیا؟ ان الرجل اذا صلى علی، جب کوئی بندہ، توجہ میری طرف ہے یا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، جو بندہ مجھ پہ صلوات بھیجے، ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، اور پھر مجھ پہ صلوات بھیجنے کے بعد میری آل پہ صلوات بھیجے، اللہ اسے 3 قسم کی رحمتوں سے نواز دیتا ہے، 3 قسم کی چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ پہلی چیز، فتحت لہ ابواب السماء، اس بندے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ادھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے، اللہ اپنے آسمان کے دروازوں کو حکم دیتا ہے، کھل جاؤ، اور میرے بندے نے جو میرے حبیب اور اس کی آل پہ صلوات بھیجی ہے، اس صلوات کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو درجہ استجابت تک لے جاؤ۔ اور دعا کی، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دعا قبول کروائیں تو ایک نسخہ دیتا ہوں آپ کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا اللہ قبول کرتا ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں آتا مانگنے کا، ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے مانگنے کا۔ دعا کے آغاز میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو،
دعا کے اختتام میں بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لوں، دعا کا آخری حصہ بھی قبول کر لوں اور درمیان والا قبول نہ کروں، یہ میری شان کریمی کے خلاف ہے۔ بس چاہتے ہو کہ اگر دعا قبول ہو تو شروع میں بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، درمیان میں اپنی حاجت کو طلب کرو، اللہ آسمان کے دروازے کھول کے تمہاری دعا کے شرف قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ تو پہلا انعام جو اس بندے کو ملتا ہے کیا ہے؟ فتحت لہو ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ 70 صَلَاةً، یہ بندہ محمد و آل محمد پہ ایک صلوات بھیجتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے 70 مرتبہ اس کی رحمت کے لیے اور مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، 70 مرتبہ۔ تیسری چیز جو صلوات پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو محمد والے محمد پہ صلوات بھیجتا ہے۔ پھر آواز قدرت آئی، صلوات بھیجے محمد والے بیت محمد کی ذات پہ۔ پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے ان ملائکہ کو جو اس بندے کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ملائکتی اس کے ساتھ تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اس کی اولاد کو کس انداز میں مدینہ چھڑانے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ تلگنگ کے رہنے والوں، آپ کو جہاں آپ کے والدین کے مرحومین کی قبریں ہیں، آپ کو اگر کہا جائے نا تلگنگ شہر چھوڑ دیں، کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے تلگنگ شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ پیغمبر اکرم نے جب ہجرت کی تھی نا، مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو جو شخص ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ آتا تھا، پیغمبر اکرم اس سے پوچھتے تھے بتاؤ مکہ کے حالات کیا ہیں، فلاں جگہ پہ بیری کا ایک درخت تھا، کیا وہ درخت اب بھی موجود ہے؟ فلاں جگہ اب بھی موجود ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ تیرے اور میرے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ غریب کربلا جس کی ماں کی قبر مدینہ میں تھی، اس کے لیے مدینہ کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ جس کے نانا کی قبر مدینہ میں تھی، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ اور جس کے بھائی کا جنازہ جو تیروں کے ساتھ چھلنی ہو چکا تھا وہ مدینہ میں دفن تھا، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ نہیں، لیکن مجبور ہو کے، امت کے ہاتھوں تنگ ہو کے، کل پڑھا تھا نا ام سلمہ سے الوداع، آج آئے روضہ رسول خدا پہ اور آ کے بڑی دیر تک نانا سے باتیں کرتے رہے اور رو رو کے کہتے تھے میرے نانا، میت آپ کی امت اب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، مدینہ اب ہمارے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اے میرے نانا اس قبر کو حکم دیجئے یہ قبر کھل جائے اور میں زندہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ آواز آئی قبر سے، او میرے بیٹے حسین، او جب تک تو کربل کے میدان میں قربانی نہ دے گا اس وقت تجھے وہ مقام نصیب نہ ہوگا جو جنت میں اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ عزادارو، پیغمبر کی قبر کو الوداع کرنے کے بعد جب آئے نا بھائی حسن کی قبر پہ الوداع کیا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے، جب بھائی کی قبر کی طرف جا رہے تھے، ایسے لگتا تھا کوئی عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، کوئی عظمت کا پہاڑ آ رہا ہو، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف آئے یوں لگتا تھا جیسے چھوٹا بچہ ماں کے دامن سے لپٹ گیا، وہ دونوں ہاتھوں میں قبر لی، سلام کیا یا اماں، پردیسی بیٹے کا سلام ہو۔
اجرکم اللہ، غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب سلام کیا نا ماں کو، اب قبر سے 3 جواب آئے۔ سلام ایک کیا تھا، 3 جواب آئے۔ کہا السلام علیک یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹے حسین، او نہر فرات کے کنارے پیاسے مارے جانے والے، میرا سلام قبول کر۔ پھر کہا السلام علیک یا غریب الام، او ماں کے پردیسی بیٹے حسین، او ماں کے غریب بیٹے حسین، ماں کا سلام قبول کر۔ پہلے 2 سلام تو برداشت کے قابل تھے، لیکن جو تیسرا سلام کیا ہے نا میری آقا زادی نے، بڑا ہی کچھ جگر کو ہلا دینے والا سلام تھا۔ کہا السلام علیک یا سحقان الام، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے والے حسین، او 10 محرم کو جب عمر ابن سعد اعلان کرے گا 200 طاقتور گھوڑے لاؤ، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، غریب کربلا کا جسم پامال ہو گیا۔ الوداع کیا، گھر میں آئے، بہنوں کو تیار کیا۔ میری بہن زینب، ام کلثوم، باقی بیویوں تیار ہو جاؤ، محمل آ چکے ہیں۔ عبداللہ روایت کہتا ہے کرتا ہے، میں نے دیکھا بیت الشرف پہ 60 ناکہ لائے گئے، ایک ایک کر کے بیبیاں سوار ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پہلے دیکھا ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھ میں 13 سالہ بچہ تھا، انگلی پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم کی بیوہ ہے، یہ حسن کی بیوہ ہے، اور 13 سالہ قاسم ہے۔ سوار ہو گئے قاسم اور حسن کی بیوہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پھر دیکھا ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھوں پہ 18 سال کا 18 دنوں کا بچہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ رباب ہے، 18 دنوں کا اصغر ہے۔ آ مجھ سے سوال کر، تیرے اور ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے 18 دنوں کا بچہ نہ سفر کے قابل ہوتا ہے نہ ماں سفر کے قابل ہوتی ہے۔ ہائے رباب تیری غربت، وہ تو نے ایک بار بھی نہ کہا وہ میرے آقا حسین میں سفر کے قابل نہیں ہوں۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے پھر میں منظر قیامت کا دیکھا، ایک بی بی باہر آئی جو باقی بیویوں کے جھرمٹ میں تھی۔ بی بی کا باہر آنا تھا، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے علی اکبر دوڑے، ادھر سے کوئی اور آیا۔ عباس نے زانوئے ادب خم کیے، وہ میری آقا زادی سوار ہوئی، لیکن منظر بنا 11 محرم کا۔ وہ جب عباس نہ رہے، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، وہ مجھے سوار کرانے والے عباس کہاں ہو؟ وہ میرے اکبر کہاں سو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔